صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اپنے سے فرما دیں افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ تعالیٰ کے ماں سوا حکم اور فیصلہ کرنے والا تلاش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم جو اتارا، لوگوں کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان کے فیصلے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ اب جو قرآن کی بات کو نہیں مانتے، قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتے، اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات تلاش کروں جو تمہارے لیے فیصلہ کرنے والی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے، یہودی اور عیسائیوں سے نقلی دلیل بیان فرمائی کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی تورات اور انجیل، وہ جانتے ہیں یعلمون انہ منزل من ربک، کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیے گئے بالحق، حق اور سچ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ سر پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے جو یہودی اور عیسائی لوگ تھے، مگر انہوں نے بعد میں اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو پھر یہ قرآن بھی حق اور سچ کو ظاہر کرنے کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، فرمایا کہ اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی کر رہے ہیں کہ اس قرآن میں شک نہیں کرنا ہے، لیکن اصل میں سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو جو قرآن کریم کے کتاب اللہ ہونے کے منکر ہیں اور اس میں شک کرتے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف پہ مبنی ہیں اور وہ پوری ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو مسائل بیان کیے ہیں ان کی تکمیل ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو اور اس کے احکام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مشرکین مکہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم جن باتوں پہ عمل کرتے ہیں، جو باتیں ہم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں کو مانیں۔ جس طرح کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 6 مہینوں تک یا 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، اور پھر اتنا ہی عرصہ 6 سال یا 6 ماہ یا 1 سال تک ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کافرون نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ لا اعبد ما تعبدون، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ ان کی بات مانیں گے، بہت سارے لوگ جو زمین کے اندر ہیں، آپ ان کی بات مان لیں گے تو آپ کو سیدھے راستے سے بہکا دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے پر، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں مگر یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ اٹکلیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیرا پروردگار
ان لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھی راہ سے دور ہو گئے، ہٹ گئے، یعنی جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جو لوگ گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس عہد مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کی بات کی ہے کہ میرا علم بہت وسیع ہے۔